السلام علیکم۔ غزوہ خندق کی یہ کہانی صرف ایک تاریخی جنگ کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی طاقت اور سچی بہادری کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو آئیے اس کہانی میں گہرائی سے اترتے ہیں اور اس کے پیچھے چھپے سبق کو سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمت کا اصل چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل بہادری جسمانی طاقت میں نہیں، بلکہ کردار کی مضبوطی اور نیت کے خلوص میں پوشیدہ ہے۔ اچھا، تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے مدینہ شہر سے۔ یہ وہ وقت تھا جب ابتدائی مسلم معاشرے کو ایک بہت بڑے خطرے کا سامنا تھا۔ ذرا تصور کریں، 10,000 سپاہیوں کی ایک بہت بڑی فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، جبکہ شہر کے اندر محافظوں کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت ہی کم تھی۔ اور پھر دشمن کی طرف سے ان کا سب سے بڑا پہلوان عمرو ابن عبدود میدان میں اترا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ اکیلا 1,000 سپاہیوں کے برابر ہے۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا اور اس کی للکار پر مسلمانوں کی صفوں میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار پوچھا کہ کون ہے جو عمرو کا مقابلہ کرے گا، اور تینوں بار صرف ایک ہی نوجوان کی آواز بلند ہوئی، اور وہ تھے علی ابن ابی طالب۔ تو اب جو مقابلہ ہونے والا تھا وہ صرف 2 جنگجوؤں کے درمیان تلواروں کا مقابلہ نہیں تھا، نہیں، یہ دراصل 2 مختلف نظریات کی جنگ تھی۔ ایک طرف تکبر اور غرور تھا اور دوسری طرف خالص ایمان۔ حضرت علی کے چہرے پر جو سکون تھا اس کا راز توکل میں تھا۔ توکل کیا ہے؟ یہ اللہ کے منصوبے پر مکمل بھروسہ ہے، یہ یقین کہ آپ کی اپنی طاقت کچھ نہیں، اصل طاقت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور یہی توکل ہمیں ایک اور بہت اہم چیز کی طرف لے جاتا ہے جس نے ان کے ہر عمل کو بنیاد فراہم کی، اور وہ ہے خلوص۔ اخلاص کا مطلب بہت سادہ ہے کہ کوئی بھی کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نہ کسی کی تعریف کے لیے اور نہ ہی کسی دنیاوی فائدے کے لیے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضرت علی کے عمل کی روحانی بنیاد یہی خالص نیت تھی جس نے ان کی تلوار کو محض ایک ہتھیار سے بہت بڑھ کر بنا دیا۔ میدان میں حضرت علی نے صرف طاقت کا جواب طاقت سے نہیں دیا، بلکہ کمال کی ذہانت دکھائی۔ انہوں نے اپنے مخالف کے وحشیانہ وار کو جذب کیا اور پھر اسی کی طاقت کو اسی کے خلاف استعمال کر کے اسے شکست دی۔ جیسے ہی عمرو زمین پر گرا، دشمن کی فوج کا حوصلہ مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ لیکن اس فتح کی اصل قدر کیا تھی، یہ ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خندق کے دن علی کی ایک ضرب تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک نازک موقع پر کیا گیا ایک مخلصانہ عمل کتنی زیادہ روحانی قدر رکھتا ہے۔ اور یہاں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمل اتنا اہم کیوں تھا۔ یہ صرف ایک جیت نہیں تھی، بلکہ یہ انا اور تکبر پر خالص نیت کی فتح تھی۔ ایک طرف عمرو اپنی شان کے لیے لڑ رہا تھا اور دوسری طرف حضرت علی ایمان اور کمیونٹی کے دفاع کے لیے۔ لیکن حضرت علی کی شخصیت صرف میدان جنگ کی بہادری تک محدود نہیں تھی، ان کی پہچان گہری حکمت اور بے مثال عاجزی سے بھی ہوتی تھی۔ پیغمبر اسلام کا یہ مشہور قول کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ پیغمبر کی تعلیمات کی گہرائی تک پہنچنے کا راستہ حضرت علی کے کردار اور فہم سے ہو کر گزرتا ہے۔ اور ان کے کردار کی یہ خوبی یعنی ایثار، جرأت اور عاجزی ان کی پوری زندگی میں نظر آتی ہے، چاہے وہ ہجرت کی رات پیغمبر کی جان بچانے کے لیے ان کے بستر پر سونا ہو یا خلیفہ بن کر انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہونا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے تو ایک مقدمے میں ایک جج نے انہی کے خلاف فیصلہ دے دیا اور انہوں نے اسے کھلے دل سے قبول کیا، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ انصاف ان کے اپنے عہدے سے بھی بہت بالاتر ہے۔ 1000 سال سے بھی زیادہ پرانی یہ کہانی آج ہمارے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اس دنیا میں جہاں ہر طرف ظاہری امیجز اور دکھاوے کا راج ہے، ایک حقیقی اور پائیدار میراث آخر کس چیز سے بنتی ہے؟